کیا ضرورت ہے چاہیے کہ ان کی ہم بار بار دکھا رہے ہوتے ہیں کامران صاحب؟ بہت اچھا سوال ہے یہ. آپ کے علاوہ مجھے 5واں بندہ ہے جس نے یہ سوال کیے ہیں آپ کے علاوہ. ٹھیک ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ کامران خان نے تو اپنے حد تک اس کو کلیئر کیا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں اس کی صفائی نہیں دینے لگا, لیکن میں یعنی یہ بات جو ہے وہ بالکل کلیئر کر, انہوں نے اپنی طرف سے اس کو کلیئر کیا ہے کہ میں نے جو کلپ بتائے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ابوالکلام آزاد والا پاکستان ہے اس وقت بنا ہوا, جو وہ کہتے تھے اس طرح کا یہ پاکستان بنا ہے کہ جو محمد علی جناح والا پاکستان نہیں بنا. ٹھیک ہے, یہ تو انہوں نے اپنی بات کلیئر کی, لیکن بات یہ ہے میں آپ کو بتاؤں دور اندیشی کی. دور اندیشی کی بات ہے کہ آج میں اپنے طور پہ ذاتی طور پہ یہ سامنے بیٹھا ہوں, میں ایک پاکستانی شہری ہوں, لیکن میں اس کے ہونے کے باوجود ایک اچھا سٹیزن ہونے کے باوجود پاکستانی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تھنکنگ ابوالکلام آزاد کی تھی وہ 100% ہوئی, اسی طرح ایکوریسی کے ساتھ وہ پوری ہوئی. اس کی وجہ میں یہ آپ استفادت کر سکتے ہیں. بلوچستان میں انہوں نے کہا تھا کہ بلوچ رہنماؤں کو قتل عام ہوگا, نیشنلسٹ جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو مار دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور پاکستان دولت ہو جائے گا, یعنی کہ وہ بنگلہ دیش علیحدہ ہوا. حالانکہ اس وقت لیکن وہ ساتھ ساتھ آپ کو پتہ یہ بات کلیئر کر رہے تھے کہ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے, جس ملک میں آپ نے 700 سالہ حکومت کی ہے اس پہ آپ خود حکمران ہیں, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ علیحدہ سا ملک بنا کے چلے جائیں. میں آج آپ کو یہاں بیٹھے کافی پیسے لیں, میں پہلے آپ کو اپنی بات کروں, اس کے بعد یہاں سے ایک کاغذ پکڑ کے لانا صاحب یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کو کلیئر کرنا جو نا وہ, کیونکہ ابھی تک لوگ غداری کا اس سے لگا دیتے ہیں. جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا, جی جی دیکھیے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے بتا دوں تو آپ کو سمجھ میں آئیے کہ بھائی میں بتاؤں گا کیا ہے. سوشیولوجی میں ماسٹر سوشیولوجی کر رہا تھا. پاکستان اسٹڈی میں جیسے پڑھاتا ہوں میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا تھا. ٹھیک ہے, بیک گراؤنڈ مجھے سب کس تاریخ کو چلوں سب کچھ مجھے پتا, میں اس بات کی طرف نہیں جا رہا, میں صرف آپ کی بات کر رہا ہوں. اچھا جہاں دلی کی بات کر رہے ہیں نا, دنیا میں اب میری 2 منٹ آپ سے توجہ رکھیں. دنیا میں نیشنلٹی کے 2 بڑے پاورفل جو دنیا جس سے کوئی واقعی تو وہ یہ ہے کہ جغرافی پرٹیکولر پارٹ پیس آف لینگویج کلچر اینڈ ریلیجن, جو 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں تو اس کو ہم ایک نیشن کہتے ہیں. جرمن نیشن, چائنیز قوم, کوئی بھی حکومت قوم بھی قوم لگا. ٹھیک ہے, اسلام نے یہ نظریہ آج یا 1940 میں نہیں دیا تھا. جب اسلام آیا تو نظریہ دیا کہ دنیا میں کہیں بھی رہنے والا بندہ ہے, بات مکمل کر اس کے بات کروں. دنیا میں کہیں بھی رہنے والا بندہ ہے وہ اللہ کا قربا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فہمی نہیں دی تھی, مطلب اس کو تو کچھ اگر وہ راستہ میں ڈاؤٹ کرے تو مسلمان نہیں جانتے ہیں ٹھیک ہے سر. لیکن اس دور میں وہ تھیوری کہاں تک, چوتھے خلیفہ تک تو بہت کمپیٹنٹ ہے, بالکل اپنی پوری گریپ کے ساتھ ہمیں پتا ہے کہ دنیا میں 10,000 کلومیٹر کا علاقہ پتا ہو گیا اور اسلامک نیشنلزم ایک نئی چیز بڑھ گیا. پاکستان اس تھیوری کے مطابق دنیا کا ایک عجوبہ ہے کہ جو آئیڈیالوجی پر, ناٹ ٹیریٹری, آئیڈیالوجی پر پاکستان پہلا اور اسرائیل نمبر 2. جو کوئی دنیا میں 2 ماڈل ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک آئیڈیالوجی پر پاکستان بنا, جو روس کے اوپر آئیڈیالوجی پر یہ آپ کو کیا کہتے ہیں اسرائیل. ٹھیک ہے, یہ میں اس سے متفق ہوں یہ بات, اور میں بالکل 100% صحیح 100% آگے ہیں. یہ یہاں تک میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی بھی جو کرائم تھے نا وہ پاکستان کے اور اسرائیل دونوں کے بننے کے کیا کہتے ہیں سملر نہیں تھے, یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گے کہ موافق نہیں تھے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود یہ دونوں کنٹری مارج وجود میں آئیں. ٹھیک ہے, اور وہ بالکل اسی آئیڈیالوجی پہ آئی جو آپ نے آئیڈیالوجی میرے سامنے. ٹھیک ہے, آگے یہ بالکل میں سمجھ گیا اس بات, یہ میں ایگری کرتا ہوں. آگے چلیں, میں ایگری کر لیا, آگے چلیں. اس کے بعد حقیقت یہ نفسیاتی طور, مطلب جب ہم سائیکولوجی میں سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہے, مجھے آپ یہ بتائیں, میں جس علاقے میں پیدا ہوا ہوں 20 سال بعد 50 سال بعد جب بھی جاؤں گا میں کہوں گا یہ میرا مطلب اس سے لو, یہ انسان کا اس سے رشتہ زمین سے اتنا گہرا رشتہ ہے. آج عرب یہ بھی سمجھیے ایران میں وہ مسلمان ہیں, مصر میں وہ مسلمان, اور جو اوپیک کنٹری جو آئے اوپیک کنٹریز ہیں ان کا اجلاس کیوں ہو سکا, اسلامی چل رہا کانفرنس کیوں فیل ہو گئی, اس لیے عرب پہلے اپنے آپ عرب کہتے ہیں دوسروں کو نان عرب.
اور عرب عجم کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو بول میں نے گونگے ہیں، گونگے عرب بولتے ہیں گونگے ہیں۔ میں نے تو وہاں جا کے یہ بھی بات کی، میں نے ایک دفعہ کہا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا اور ہمارا رب جو ہے، جس کو آپ رب مانتے جس کو ہم رب مانتے، وہ بھی عربی میں بولتا تھا، اس کو یعنی کہ قرآن پاک جو بھی عربی میں، تو لہٰذا ہم ثابت کلام ہیں اور آپ جو ہیں وہ عجم ہیں، آپ گونگے ہیں۔ یہ بالکل اس پہ ایگری کر، ٹھیک ہے ایگری۔ لیکن وہ جگہ پہ وہ کیوں ہوتا اس جگہ میں بھی وہ لوگ دیکھیں، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ پاورفل آئیڈیالوجی وہاں ہونی چاہیے کہ جہاں سے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اوکے، یعنی کہ جو مرکز تھا، لیکن جو مرکز وہ تھا، یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم عرب ہیں۔ ہاں، اور آپ جب سفر کریں گے انشاءاللہ، میں تو سفر کر کے دیکھا کہ جب میں وہاں پہ ایئرپورٹ پہ جب اترتا ہوں کسی بھی عرب کنٹری کے ایئرپورٹ میں، یعنی کسی بھی آپ مشرق وسطیٰ کا لگا لیں، سعودی عرب کا لگا لیں، بحرین کا، کسی بھی جگہ پہ آپ عرب کنٹریز میں اترتے ہیں تو وہاں عرب کے لیے علیحدہ کاؤنٹر ہیں اور عجم کے لیے علیحدہ ہیں۔ عرب کے لیے وہ ڈائریکٹ بغیر کسی امیگریشن کے، بغیر کسی چیکنگ کے وہ آزادی سے وہ چلے جاتے ہیں۔ جو عرب ہیں، جو غیر عرب ہیں، وہ سائڈ پہ لگے ہوتے ہیں اور ان کو باری اپنی کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور 1.5-2 گھنٹے آپ کو لائن کے اندر دلیل ہونا پڑتا ہے۔ وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان، جبکہ میرے آقا کا جو فرمان تھا، جیسے انہوں نے بتایا، وہ آئیڈیالوجی کہتی نہ کسی کو کالے کو گورے پہ، نہ کہ گورے کو کالے پہ، یعنی کہ یہ کوئی فضیلت نہیں۔ بالکل ایگری۔ میں انسان کی جبلت میں یہ بات شامل ہے کہ زمین سے اس کا رام سب سے پاورفل ایلیمنٹ ہے دنیا کے اندر۔ دیکھیں سوتے میں بھی خواب بھی دیکھتا ہے انسان اپنی مدر لینگویج اپنے علاقے میں دیکھتا، بلکہ میں تو جے پدیش پہ دیکھتا ہوں، پتہ نہیں، ہاں، یعنی کہ جس سے میرا بچپن گزرا ہے، وہ مجھے وہ جو چیزیں ہیں وہ صفحہ 80 سے مٹ چکی ہیں۔ وہ جگہ جو ہے وہاں پہ میں دوبارہ زندگی میں گیا بھی نہیں ہوں، لیکن جب بھی مجھے خواب آتا ہے تو اسی گھر کا ہی آتا ہے جس گھر میں یعنی کہ میرا بچپن گزرا ہے۔ میں آپ کی توجہ اسی پوائنٹ میں بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، جب میں کلاس میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہوں کہ جناب ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے، وہ جو اسلام جو آیا تھا جسے محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس نے مخالفوں کو یکجا کر دیا تھا، ایک دوسرے قبیلے جو غیر تھے ان کو اپنا بنا دیا۔ اور اس کی ضرورت سے مثال ہمارے سامنے ہمارے یہاں جو اسلام ہم فالو کر رہے ہیں، اس میں اگر گھر میں 4 بھائی ہیں تو چاروں کے ہاتھ میں گن پکڑا ہے، یا تو وہ اسلام صحیح تھا یا یہ اسلام، جسے ہم اسلام کہتے ہیں جو ہمارے یہاں سے چلا ہے۔ میں اسے سب کچھ مان سکتا ہوں اسلام میں۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ بات کی تھی تو وہ یہ کہا کی تھی میں نے بات، مولوی کو رحمان کا مدد تھا دارالعلوم، اس میں 2 سال پڑھا ہے، وہاں میں نے مولویوں کے سامنے کہا۔ ہاں، لیکن انہوں نے آپ کی بات کو انہوں نے کہا، وعلیکم انہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی آپ جا سکتے ہیں، یعنی کہ یہاں تک بہت کچھ کہا ہوگا، بلکہ مرتد ہونے کا، غدار ہونے کے بڑے فتوے لگے ہوں گے، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہیں آپ 200، ہم آپ کو 200% مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن کامل مسلمان 1% انسان میں۔ زبردست۔ میں ذاتی طور پہ ان لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، جس طرح آپ نے ذکر کیا، لیکن جب آپ ان سے حقیقت میں حقائق کے اوپر اور گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کریں گے تو یہ آپ کو اسی وقت مرتد کر دیں گے، کیونکہ ان کے جو ذاتی مفادات ہیں، جو ان کی پرسنل یعنی کہ بینیفٹس ہیں، ان کے اوپر جب آپ ہٹ کریں گے یا ان کے اوپر بات ہٹ نہیں، صرف آپ ان کو بتائیں گے بھی، اس کا بیٹیکٹ بھی اگر آپ ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ اسی وقت آپ کو وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیں گے۔ بالکل ٹھیک، جو قرآن کے مطابق اس طرح۔ اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جو بہت مطلب میں کوشش کرتا ہوں کہ نہیں، آپ کی بات میں ایگری کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے میں اس کو جو آپ جو سوچ رہے ہیں، جو اسکول آف تھاٹ جو آپ کی ہے، بالکل اس کو میں ایگری کر رہا ہوں۔ میں سوشیالوجی پڑھا تھا، جب بھی میں نے کہا تھا دنیا میں قوم کی تشکیل کے 2 نظریے ہیں، ایک ہی نظریہ ہے اور وہ ہے علاقہ، زبان۔ چائنیز لوگ دنیا میں کہیں بھی جو چائنیز اس لیے کہ وہ چائنا کے علاقے میں جغرافی، تو جغرافی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے انسان کی نیچر میں، انسان کی شخصیت یا انسان کی نیشنل کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور آج کی دنیا کا قانون ہے کہ اگر آپ کسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں تو کسی بھی ملک تعلق ہے، اگر پیدائشی طور پر آپ ملک کے ہیں تو آپ کا وہاں کی نیشنلٹی ملے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ خیبر کے دن میں اس پہ آتا ہوں، اور باقی انشاءاللہ پھر خیبر کے دن جس وقت سارے لوگ بھاگ گئے، 12,000 کا لشکر تھا اور مخالفت جو میں تھے، جو کفار تھے وہ تھوڑے تھے، ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ جب ہو گیا معاملات، تو اس وقت سب جب بھاگ رہے تھے تو آپ نے اس وقت ایک نعرہ لگایا، انا نبی لا کذب، انا بنی عبد المطلب،
میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں سچا نبی ہوں، میں بھاگنے والا نہیں. یعنی کہ وہاں پہ انہوں نیشنلسٹ جو تھی وہ سوچ، یعنی کہ جو کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، وہ جو آپ کی بولوں تھی. ویسے آپ نے کہا کہ کسی کو کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، نہ گورے کو کالے پہ. لیکن وہ جو آپ نے بالکل، میں آپ کی بات کو ایگری کرتا ہوں وہ اس بات پہ کہ آپ نے وہاں ادھر آ جائے تو اس پہ آپ نے وہاں پہ یہ کہا کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں سچا نبی ہوں، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. یعنی کہ ہمارے فطرت میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے خانوادے میں بھاگنا نہیں لکھا، مر جانا، کٹ جانا یہ ممکن. جب یہ نعرہ سنا تو سب نے جو بھاگ رہے تو وہ بھی واپس پلٹ ہے اور فتح ہوگی مسلمانوں کو. دیکھو ایک وقت میں وہ جب ان کو طاقت اور نشہ اور تعداد پہ ناز ہوا، ہاں تو یہ ہے. یہ میں یہ کہتا ہوں جس طرح بلوچوں کو مارا گیا، جیسے یہ پٹھانوں کو مارا گیا، قبائلی علاقے کے جو ٹرائب ہیں ان کو ڈائیورٹ صرف کرنے کی، ہاں بنگالیز کو مارا گیا، ان کو جو تعصبیت کا نعرہ لگا کے اور کہا گیا کہ یہ تعصب لوگ ہیں، یہ متعصب ہیں تو ان کو ختم کر دیجیے. ان کو ڈائیورٹ کیا جا سکتا تھا جیسے انہوں نے ریلیجن لوگوں کو ڈائیورٹ کیا کشمیر کے جہاد میں، افغانستان کے جہاد میں، اور وہ وہاں کو کچھ نہیں کرتے. ہمارے سامنے وہ سات جماعت و دعویٰ کی ہے، ان کے پاس بڑی فورس ہے، بڑا اسلحہ ہے، بہت ویپن ہے، لیکن وہ یہاں پہ کچھ نہیں کرتے. آپ نے دیکھے پاکستان میں ان کے کوئی بھی ایک بھی کارروائی آپ کو کارروائی نہیں ملے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کو پاکستانی ایجنسیوں نے ڈائیورٹ کر دیا کہ جو ان کا اندر جو جوش آتا ہے، ان کو جو جذبہ آتا ہے، ان کو وہ گلاس کر دیتے ہیں. وہاں پہ ہندوؤں کے خلاف لڑ کے یا وہاں پہ افغانستان میں امریکیوں کے خلاف لڑ کے اس کی حکمت عملی وہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. ہاں جی بات ہماری. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیشنلزم کی جو بات ہے، نیشنلٹی کی جو بات ہے، پاکستان کی تقریر کا نیگیٹو افیکٹ ہے. چل رہا ہے، ہم یہ چھوڑ دیں. عبدالکلام آزاد کی تقریر کا ایک ہوتا ہے میڈیا کا جو بیسک اصول ہے کہ سورس کے بعد چینل اور آڈینس، یہ بیسک تین چیزیں ہیں. تو سورس نے تو یہ کہا تھا آج سے نہیں، کچھ ہوتے ہیں آفٹر افیکٹ ہوتے ہیں، مطلب صدیوں کے بعد بھی اس کے افیکٹ چلتے رہتے ہیں. آڈینس فیڈ بیک کرتے ہیں، فیڈ بیک کرتے ہیں. اور اب جو فیڈ بیک اس وقت اس تقریر کا کیا فیڈ بیک آیا تھا؟ نہیں آیا. اس کا اس وقت وہ اس وقت کے اس تناظر میں وہ پازیٹیو تھی، بالکل سچ بات تھی اس وقت. لیکن اس وقت مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی، اس بات کو نیگیٹو لیا کہ یہ بہت یہ کتنے بدبخت آدمی ہیں کہ ہم اپنا اسلامی ملک لے رہے ہیں جہاں پہ ہم اللہ کے رسول کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اور یہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. عبدالکلام آزاد اور مسلمانوں کا وہ لیڈر. میں یہ پوائنٹ آ رہا تھا کہ اس وقت بھی اس کو نیگیٹو لیا گیا اور اس کے مطابق بات نہیں. یہ بات اس وقت ہم عمل کرتے تو ہم کہتے کہ ٹو دا پوائنٹ ہم جا رہے ہیں اور بہت اچھی مطلب وقت کی بات ہے. 72 سال بعد 72 ایئرس کے بعد آج اس کی قسم کی ضرورت. اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہمارے یہاں ٹوٹل مینٹلٹی ہماری ٹوٹل مینٹلٹی بحث قوم. ہم کبھی توقع نہیں رکھتے کہ حکومت سے سچ بات آ رہی ہے، ہم ہمیشہ اس کی نگیٹو جاتے ہیں. یہ پوری قوم کا مزاج ہے. ہماری قوم کا مزاج یہ ہے کہ ہم سے جو کہا جا رہا ہے ہم اس کے اگینسٹ سوچتے ہیں. اس کا سامان کا بہت اچھا ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا. نہیں انہوں نے دونوں انالیسس میں ذاتی طور پہ انہوں نے فوکس کیا کہ ایک ہے محمد علی جناح کا پاکستان، ایک ہے ابوالکلام آزاد کا پاکستان. ابوالکلام جب پاکستان بنا ابوالکلام آزاد یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ ملک نہ لو، اس ملک کا نظام آپ سے نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، مسلمان یہاں پہ آ کے ڈائیورٹ ہو جائیں گے، ان کی جو طاقت ہے وہ تقسیم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ 2-3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. انہوں نے اس وقت کہا تھا ٹھیک ہے ہاں کہ بہت یعنی کہ پاکستان میں کوئی انڈیا میں رہ جائے گا، کوئی پاکستان میں چلا جائے گا، کوئی بنگلہ دیش میں رہ جائے گا. جب 4 بھائیوں کو آپ یعنی کہ علیحدہ ڈیوائڈ کر دیں گے تو ان کی طاقت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ڈائریکٹ پرسویشن جو ہوتی ہے اور ایجنٹ پرسویشن ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں تو اس میں پورے میں کہتا ہے یہ ڈریس کرنا یہ کرنا، لیکن اس سے آتا ہے عوام کو دیکھتے ہیں. اچھا ایک جو آپ کے میرے نالج میں اضافے کے لیے ہے، وعلیکم السلام، ایک آپ کے اور میرے پوائنٹ یعنی کہ ہمارے نالج کے لیے کوئی بحث ٹھیک ہے. میں جغرافیہ کی آپ نے بات کی، بہت اچھی بات ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ پاکستان جس وقت بنا تو اس وقت کفیت کیا تھی. میں آپ کو پہلے بتایا کہ نہیں بتایا؟ ٹھیک ہے ہاں جی، وہ آپ کو بتا امرتسر، حیدرآباد، بمبئی، کلکتہ، یہ سب کچھ وہ یہاں پہ موجود ہیں اس حصے میں. یہ سارا ایریا وہ ہے.
اس سائڈ پہ اگر آپ چلے جاتے ہیں آپ کو تو علم ہے، لیکن میں ان کو یہاں پہ یعنی کہ وہ ہندو کش، ٹھیک ہے، ادھر مالگرا ہل، ٹھیک ہے، کراکرم کا وہ سارا وادی. ہاں چلا جی جی جی. لیکن سر یہ ہے نا یہ ہمارا یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان جو ہے نا جی جی یہ ونڈرفل لینڈ آف ورلڈ. آج آپ کی نظر میں شاید ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ نے ایک لفظ سنا وہ بر صغیر سب کانٹیننٹ. ہاں بالکل سب کانٹیننٹ کیوں کہتے ہیں؟ ایشیا کانٹیننٹ ہے. ہاں اس میں سب ایشیا یہ پھیلا ہوا یہاں پہ ایشیا، یعنی کہ چھوٹا ایشیا، ایشیا کا یعنی کہ مین مرکز. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں سب پارٹ مطلب یہ سب آفس ہے، ایک ہیڈ آفس ایک سب آفس ہے. اس کے اگر ہم 4 حصے کر دیں تو یہ ایک سیپریٹ چیز بن جائے گا. اور اس کو سب آفس کہنا ہے. یہ جو جگہ ہے نا سب کانٹیننٹ، اور سب کانٹیننٹ کہاں سے دیکھیں اس سے آگے نیپال سے برما، انڈیا، انڈیا کے بعد بنگلہ دیش اور یہ سری لنکا. ٹھیک ہے، اس پورے سیکٹر اس جگہ سے یہاں تک اس پورے علاقے کو بر صغیر کہتے ہیں، پاک و ہند. یہ تو دوسرا نام ہندوستان. ٹھیک ہو گیا. ایگزیکٹلی ہندوستان سے یہ آسام، بنگلہ دیش، ناگالینڈ یہ بھی ہندوستان. ٹھیک ہو گیا. پورا پنجاب آدھا پنجاب بھی آتا. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. سر میں اپنے اسٹوڈنٹ سے چاہے وہ گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ آتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں بھائی یہ تو بتا دو کہ ہم بر صغیر کیوں کہتے ہیں. ہر طالبان ہر پڑھنے والا ہم کہتے ہیں یہ بر صغیر کی اپنی ایک ویلیوز ہے. اور یہ بر صغیر کیوں کہا جاتا ہے؟ بر صغیر امپورٹنس ہے کہ جیسے بڑے اعظم دیکھیں نا اس سے یہ ٹچ ہے نا، اس کے بعد افغانستان ہے، ایران ہے، آگے جا کے یہ پورا رشیا اور یہ فیڈریشن یہ گلف آ گیا تو یہ پیس میں تو مجھے تو پتہ بر جو ہے وہ خشکی کو کہتے ہیں، اور بحر اور بر سمندر، اور برے اعظم جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ بڑی زمین کا بڑا ٹکڑا، بڑے صغیر زمین کا ٹکڑا. ہاں اس کا سفا جیسے سب کانٹیننٹل جو آپ بڑے اعظم کا مطلب ہے کہ ہو اس سے بعد سمندر ہو، وہ مطلب ہے اس سے اس طرف جانا. ہاں ٹھیک ہے، وہ ٹکڑا ہے، وہ زمین کا وہ ٹکڑا، وہ لینڈ ہے. آپ کی نالج میں یہ دنیا، میں نے ابھی کہا یہ دنیا کا ایک بالکل ونڈرفل لینڈ ہے. دنیا میں جو ماؤنٹین رینج ہے، ہائیسٹ پیک ہیں، ان میں 10 اگر ریٹنگ کریں 10 تو اس میں سے 6 اس علاقے کے اندر جہاں یعنی کہ کراکرم اور وہ مالگرا ہل اور کیا اسی کا میں آ گیا. ٹھیک ہے. آج وہ اب کیا ہے ناگا پربت ایشیا آ رہا ہے، یہ ایشیا آ رہا ہے، یہاں عربین سی ہے اور آگے جا کے انڈین سی ہے. یہ گیٹ وے آف پاکستان اور گیٹ وے آف ایشیا. جب ہم کراچی سیڑھی پہ کھڑے ہیں تو ہم ایشیا کے سدرن پارٹ سے بالکل الگ کھڑے. یہاں سے نیچے تک کنڈا کے علاقے تک اس کے اندر کوئی جزیرہ بھی تو نہیں آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایشیا اس طرح سے آپ آ رہے ہیں، اس طرح جب یہاں سے آتے ہیں تو بنگال کے اوپر یہ ایشیا یہاں ختم ہو رہا ہے، بنگال کے اوپر ہو گیا. اور یہاں پر یہ ایشیا کا یہ پارٹ اس علاقے میں، یہ جو علاقہ ہے نا یہ بڑا ونڈرفل علاقہ ہے. یہ جو گادر والا چاغی سے شروع ہوا، ٹھیک ہے، سلیمان ہوا، کیسر ہوا، سلیمان ہوا، صدر وزیرستان ہل، ناگرن وزیرستان ہل کو ہندوکش کو سفید کو کراکرم اور اس کے بعد ہمالیہ. یہ جناب اس نے یہاں سے ایسے ایک وال کھڑی کر دی ہے پہاڑوں کی، اور اس میں اینشینٹ پیریڈ سے مطلب 2000 سال سے آج تک اب تک نہ تو کوئی ریلوے لائن، صرف ایک آپ کی یہاں پر بولان کے ساتھ ایک جسے بولان پاس کرتے ہیں. بالکل جو درہ بنا ہوا 6 درے، ایک یہاں پر ہے، ایک یہاں پر ہے، ایک یہاں پر ہے، ایک یہاں پر ہے، درے ہیں پہاڑوں کے اندر درے. زبردست. آپ پوری بنگال سے سفر کرتے ہوئے یہاں تک جب آتے ہیں، جتنے کاؤنٹر آئے، جتنے بھی ہے، دالی آیا، وہ پہاڑوں سے اترے نا، وہ تو سارے پہاڑوں سے اترے. اور پھر ان ماؤنٹین کیونکہ دنیا کے ہائیسٹ ماؤنٹین ہے، اس وجہ سے ان ماؤنٹین سے 14 ریور نکل رہے. ٹھیک ہے. اور وہ 14 ریور نکلتے ہیں، زیادہ تر اس طرف نکلتے ہیں آسام ادھر، یہ سب گلیشیئر والے پہاڑ ہیں. آپ بعد مکمل کیجیے گا، پہلے مکمل کر لیں آپ، تاکہ پھر آپ ربط آپ کا ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے جی جی. ان دریاؤں کی وجہ سے اور اس سمندر کی وجہ سے اور اس سمندر کی وجہ سے یہ ایسی زبردست رچ سوائل ہے. پنجاب کا بالائی میدان، دکن کا میدان، تمام کے لیے اسے سونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. دنیا کی 10 برس سے مطلب
रेस्ट ऑफ एशिया से, यूरोप से, दूसरे उनसे कंट्री से ये अलग थलग एक सेपरेट जगह था। एशिया में तो है, लेकिन ये एशिया से बिल्कुल कटा हुआ है। ठीक ये खुद एक खुशकी का छोटा सा टुकड़ा है। समंदर सबको अलग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर दुनिया के हाईएस्ट प्लेन में उसने और यहाँ के समंदर ने पार्ट अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। इसकी वजह से इसको बड़े शरीर कहा जाता है। ठीक है, अब बात होगी आपकी उनका बात। मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं जो कह रहा था, आप मेरी बात पे आ गए। ठीक है, हाँ, मैं बल्कि इसी को आपका जो नक्शा आपने बनाया, ठीक है, इंडिया कहाँ रह गया इसमें? ये सारा इंडिया। ठीक है, मुझे पता, बिल्कुल मुझे पता, मैं वैसे आपको बताने का नहीं। ठीक हुआ ये कि जब ये पाकिस्तान नहीं था, ये लाइन इंडिया छोड़ दिया, ये लाइन ऑफ कंट्रोल था ही नहीं जहाँ पे, ये डिवेंडर लाइन तो ये लाइन थी नहीं थी, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं थी। होता क्या था कि ये वाले पहाड़ जो थे, ये दर्रे जो आपने अभी बताए हैं, ठीक है, कितने टोटल दर्रे? 6 दर्रे। इन दर्रों से आते थे शाह महमूद गजनवी, अहमद शाह अब्दाली, यानी कि मैं ठीक है, सुल्तान मोहम्मद गजनवी, शेर शाह सूरी, शहाबुद्दीन गौरी, ठीक है, गौरी, शहीन, जितने भी थे सब वो सारे यहाँ आते थे। यहाँ ये वाली जो पट्टी थी, ये वाली जो जिसको पाकिस्तान बना दिया गया, ये रंजीत सिंह के इलाका कहलाता था, कश्मीर से लेके वो लाहौर तक, और लाहौर बल्कि जेलम भी उसमें आता था, गुजरात भी उसमें आता था, गुजरांवाला भी उसमें आता था, वजीराबाद भी उसमें आता था, सियालकोट भी उसमें आता था, चले गए कश्मीर तक, वो सिखों का इलाका था। सिख इनको यानी कि रास्ते में रोकते नहीं थे, ये आते थे सीधे आके इनके सोमनाथ के मंदिर, हिंदुओं की ठीक है, सोमनाथ के मंदिर, यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता कहाँ का है, ठीक है, जियोग्राफिया के हवाले से। कभी इनके वो देरी में उठा के सोने की चांदी की, कभी इनकी औरतें उठा के प्रेगनेंट भी कर देते थे, ले भी जाते थे, और इनके बच्चों को भी ले जाते थे, उनको वहाँ जाके गुलाम बना लेते थे, और यहाँ से जो कुछ भी इनसे लूट मार करके आते थे और वापस चले जाते थे। उनका कोई कारोबार नहीं था, कोई उन्होंने कुछ नहीं करते थे। वापसी पे जाते हुए क्या करते थे, चंद एक अशर्फियाँ, चंद एक पैसे, वो जो कुछ भी सोना चांदी के सिक्के होते थे वो इन सिक्कों को देते थे जो रास्ते में पड़े हुए थे, और वो सिक्ख उनको जैसे हम किसी गैर हाउस में रात ठहराने के लिए ठहराए, या उनको रातें ठहराने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करते थे और उनके पास होते थे। ठीक है, ये परेशान थे बहुत ज़्यादा, ये कहते थे कि भाई हम जो मर्जी कर लें, लेकिन ये वाले जो ऊपर से आते हैं ये आके बेड़ा गर्क करते थे पकड़ के, ये तो हमारे लिए बहुत वबाल है किसी तरीके से। हमारे इलाके में हिंदुओं में जान नहीं थी, वो जान एक तरफ वो इधर चढ़ते थे तो उधर वो हिंदू कुछ था, हिंदुओं को मारने वाले कुछ, यानी कि उनको कत्ल कर देने वाले पहाड़, एक तरफ मारगला हिल थे, मारगला में या सांप थे या बकरियां थी, नहीं चढ़ते थे, लेकिन उसमें 2 चीजें, मारगला में चढ़ जाते थे, मारगला की चोटियां इतनी नहीं है, लेकिन जितने लोग जाते थे वहाँ पे क्या होता था, मार सांप को कहते हैं, गला बकरी को कहते हैं, वहाँ पे सांप थे और बकरी थी बस, इसके अलावा कोई जिंदगी के सारे नहीं थे, यानी कि वो जाते तो वहाँ पे मर जाते थे। ये बहुत अच्छा पहले की बात है, यानी कि ठीक है। अब इन्होंने कहा माई बाप हम मारे गए, हम लूट गए, ये लोग हमें जो आके ये गर्म हवा आती है, कभी गजनी से आती है, कभी काबुल से आती है, कभी कहाँ से आती है, कभी तुर्कम से आती है, कभी मंगोल से, यानी ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान से आती है, रशिया के शीशान से आती है, चेचनिया से आते हैं ये लोग, और आके हमारा माँ बहन एक कर देते हैं, चीज़ें भी उठा लेते हैं, सब कुछ जज्बकी भी आते हैं, ठीक है, और आके हमें मारते भी और सब कुछ करते हैं, तो हम हमारी जान छुड़वा किसी तरीके से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये दर्रा है, ठीक है, ये दर्रा, यानी कि मैं आपकी बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ जो आपने बात की, लेकिन उन्होंने कहा यार यहाँ पे ना सिख बाहर है, मुस्लिमों को जो ना ये वाला हिस्सा दे दो इतना, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ जाएंगे सिख इनको मारेंगे, जो हमारा 47 में हाल हुआ, क्योंकि जिसको घर से निकालेंगे, मिसाल के तौर पे एक बंदा यहाँ पे रहता है, ठीक है, उसके मालिक के बाहर से कोई कब्जा करना, मर जाएगा वो, अपना घर नहीं छोड़ेगा, फिर भी आएगा, ठीक है। ननकाना उनका तो ऐसे था जैसे मक्का मुकरमा, बैतुल्लाह, मदीना मुनव्वरा, ऐसे उनका, यानी कि हसन अब्दान उनका, ननकाना उनका, ठीक है, लाहौर का बादशाह मस्जिद का गोल्डन टेम्पल उनका, यहाँ तो उनका खाना काबा, ठीक है, उनको मिसाल के तौर पर मुसलमानों को कोई वहाँ से जाके कोई निकाले, मक्का से या मदीना से निकाले, तो उनकी क्या हालत होती, उन्होंने बच्चे निकाले, उन्होंने फिर इनके बच्चों को, उन्होंने मुसलमानों को, जितने भी मुसलमान उस वक्त वहाँ से मुसलमान आ रहे थे, उनको उन्होंने संगीनों पर लटकाया, वो दोनों की आपस में दुश्मनी करवा दी, ठीक है, ये वाला दर्रा बंद हो गया। ये दर्रा बंद होने के बाद वो वापस गए अपने इलाकों में, जाके वहाँ पे ठहरे, अभी भी बेचारों तो वहाँ जाके वो रुल गए, यहाँ आके ये रुल गए,
ٹھیک ہے. یہاں پہ اب کیا ہوا کہ یہ جو گرم ہوا آ کے کبھی وہ ویدا رام کو، کبھی وہ تلتن سنگھ کو، اور کبھی وہ راتن ورد کو، اور کبھی وہ رادھا کشن کو آ کے جلاتی تھی. اب وہ یا تو پروفیسر یوسف صاحب کو جلانے لگی، یا وہ فہد کو جلانے لگی، یا وہ خالد بخاری کے اوپر آ کے برسنے لگی. کیونکہ ہوا نے تو ان کا تو زندگی میں کوئی کام ہی نہیں تھا. جب درہ بند کر دیا، مثال دے کے سمجھاتا ہوں، یہ بازار ہے، یہ کھڑکی ہے، ٹھیک ہے، ادھر ایک گھر یہ ایک گھر صاحب، یعنی ادھر سے آپ یہ والا لگا لیں، یہ بازار ہے، بازار کے اندر یہاں یہ کھڑکی کھلتی ہے یا دروازہ کھلتا ہے. ٹھیک ہے، میں کیا کرتا ہوں، روزانہ کوئی ادھر سے آتا ہے، وہ کبھی میرا ماؤس اٹھا کے لے جاتا ہے، کبھی میرا وہ اسٹیپلر اٹھا کے لے جاتا ہے، کبھی گلاس اٹھا کے لے جاتا ہے، کبھی لیپ ٹاپ اٹھا لیا، کبھی مانیٹر اٹھا لیا یہاں سے. میں نے کیا کیا، میں نے کہا کہ بھائی یہ تو مسئلہ ہے، ایسے کرتا ہوں میں، یہ فہد کو یا یوسف صاحب، یوسف ہے نا آپ کا نام، پروفیسر یوسف صاحب کو کرائے پہ چڑھا دیتا ہوں، خود ادھر شفٹ ہو جاتا ہوں. ایک تو میرا وہ شیلٹر، ایک میری حفاظت کی حفاظت، ٹھیک ہے، اور دوسرے آج کے بعد جو بھی سامان اٹھایا جائے گا وہ تو یوسف صاحب کو اٹھایا جائے گا، اور سامان بھی یوسف صاحب کو اٹھایا جائے گا. یوسف صاحب میرے گارڈ بھی بن گئے، میرے محافظ بھی بن گئے، اور میں جناب مجھے کرایہ بھی دینے لگ گئے. یعنی کہ جو کمرہ مجھے نقصان دے رہا تھا وہ کمرہ مجھے فائدہ دینے لگ گیا، اور میری وال بن گئی. یہ جو وال تھی یہ درہ انہوں نے کر دیے بند. جب درے بند کیے، یہاں پہ IPL شروع ہو گیا، یہاں پہ کھیلیں تماشے شروع ہو گئے، وہاں پہ جناب وہ وائس آف انڈیا اور پتہ نہیں کون کون سے پروگرام، اور ان کی کرنسی بھی بڑھتی چلے گی. ان کو تکلیف بھی کوئی نہیں، جدھر سے گرم ہوا آنے کا اندیشہ تھا وہ جلنے لگے ہم لوگ. وہ اب پٹی ساری وہاں سے لے کے، پنڈی سے لے کے، چکوال سے، جیلم سے، لاہور سے، سندھ تک، یعنی کہ جو پٹی ہے پوری کی پوری یہاں سے لے کے وہ سارے ہم جلس رہے ہیں. پورا ویسٹ باڈر ہمارا ہاں جی، جلس رہے اس وقت یہ گرم تپش برداشت کر کے لڑ رہے ہیں. اور لڑائی کن سے؟ اب آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، لڑائی کس سے؟ یہ پاکستان میں جب تھوڑے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل دیے، اللہ تعالیٰ کا شکر، یہ مالا مال وسائل سے بالکل ان کی بات کو، یہ کا جو ونڈرفل، یعنی دنیا کی بہترین جگہ سورۃ رحمان میں جتنے اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کا ذکر کیا وہ ساری یہاں پہ موجود ہے. میں نے پہلے بتایا تھی، اتنی بڑی تعداد میں سونا چاندی گرم اور ٹھنڈے پانی. آپ پتوکی میں جائیں نمکین پانی ہے، فیصلہ آباد میں جائیں نمکین ہے، لاہور میں میٹھا ہے درمیان میں. یعنی کہ اس کے نیچے وہ جو گرم اور ٹھنڈے پانی کے جو دریا سے وہ بھی اس کے نیچے بہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، نمک کی کان آپ کے پولینڈ کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی شورا کے اندر آپ کے پاس موجود ہے. نمبر 2 آپ کے پولینڈ میں سب سے پہلے ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ موجود ہے. پھر اس کے بعد کوئلے کے ذخائر دنیا کے بہترین ذخائر میں سے آپ کے پاس موجود ہے. سونا آپ کے پاس موجود ہے، بلوچستان کے اندر سونا آپ کے پاس موجود ہے، آئل آپ کے پاس موجود ہے، ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہے. یہ بالکل سونے کی چڑیا ہے یہ ملک. انہوں نے جب تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالا، تھوڑا سا یہ آپ ہوئے، انہوں نے کیا کیا، ایٹمی ٹیکنالوجی جو بنائی. بوسٹن کے جتنے نام ہیں وہ کن کے نام سے ہیں؟ شہین میزائل کون تھا؟ شہاب الدین غوری کون تھا؟ غوری میزائل کس کے نام سے ہے؟ افغانی میزائل کس سے ہے؟ سارے ان کے دادوں کے نام سے آپ نے سارے اپنے میزائل اور ویپن بنائے ہوئے ہیں، اور پوتوں سے آپ کی لڑائی ہے. تو پھر آپ کدھر کے دادوں کے نام سے آپ کے پاس سارے ویپن ان کے دادا کے نام سے، اور لڑائی ان کے پوتوں سے. جب پوتوں سے آپ لڑائی کرو گے، دادا کو ہیرو سمجھو گے، دادا ہیرو سے پوتا آگے وہ زیرو ہو گیا، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ یعنی کہ جن کے نام سے آپ کی جن کی بہادریوں کی مثال دیتے ہوئے آپ نے اپنے ویپن کے نام رکھے ہیں، جن کے نام سے اپنے مزائل کے آپ نے ٹیکنالوجی کا نام رکھا ہے، اطف رکھا ہے، غوری رکھا ہے، شہین رکھا ہے، ابدالی رکھا ہے، جن کی بہادری کے اوپر آپ کو ناز ہوا کرتا تھا، آج انہیں کی بہادری کے ساتھ آپ لڑائی کر رہے ہیں، فوج اور پٹھان آپس میں لڑا لیے. ٹھیک ہے، اس کا فائدہ کن کو ہو رہا ہے؟ وہ جو سارے سکون سے بیٹھ گئے وہاں پہ، وہ اب سب کچھ ہو رہا ہے. کرکٹ کی دنیا کی بہترین پریمیئر لیگ وہاں پہ ہو رہی ہے، انڈین پریمیئر لیگ، پوری دنیا میں بہترین پریمیئر لیگ. ہاکی کی پریمیئر لیگ سب سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ وہاں پہ اب آگی، وہ بھی انشاءاللہ وہ انہوں نے کر جانا ہے. یعنی کہ جس طرح بھی ہے، مسلمان وہاں پہ بھی موجود ہیں، ان کی ٹیموں میں موجود ہیں، ان کے کھلاڑیوں میں موجود ہے سب، لیکن وہ ترقی کر رہے ہیں. ہم لوگ جھلس رہے ہیں، یہاں پہ مسلمان وہاں پہ مسلمان ہیں، لیکن یہاں کے مسلمان مر رہے ہیں اور برا حال ہو رہا ہے، اور وہاں کے وہ سارے مسلمان بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، جو بھی ہیں خوشحال ہیں. بات یہ کہ بالکل ٹھیک ہے، سونے کی چڑیا تھی، لیکن جغرافی لحاظ سے ہمیں جو ہے وہ جو کرائے پہ مکان دے دیا گیا ہے، اور اب جو بھی نقصان ہو رہا ہے وہ ہمارا ہو رہا ہے. یہ ابوالکلام آزاد نے جو کہا تھا وہ یہی ان کی تھنکنگ تھی، یہی ان کے رہنے والا. ہاں جی، وہ اوریجنل پانچ دریا تھے، اس کی شان تھی 5 دریا، اس لیے پنجاب کہتے تھے، پنجاب 5 پانی.
اور بیاس بند ہو گیا 4 رہ گئے، ٹھیک ہے، بیاس بند ہو گیا 4 رہ گئے، راوی تباہ ہو گیا، راوی تباہ ہو گیا، گندا نالا ہے، وہاں پہ پانی ہے ہی نہیں ہے، یعنی کہ ندی میں زیادہ پانی ہوگا، راوی میں پانی وہ راوی میں پانی کم ہوگا، چناب آپ کا گیا، ستلج آپ کا وہ جانے کے قریب ہے، کیونکہ اگر باگلی ہاٹ ڈیم بن گیا، باگلی ہاٹ ڈیم بن گیا تو اس کا بھی گیا، سارا سلسلہ چلا گیا، یعنی کہ آپ کے ساتھ رہا کیا، یعنی وہ آپ جو 5 پانیوں کی زمین تھی، سرزمین جو اس کی ناز ہوا کرتی تھی، جو اس کو پالتے تھے، وہ یعنی کہ ماں ہی ہوتی ہے، دریا بھی ماں ہی ہے، یعنی کہ جیسے زمین ماں ہے دریا بھی ماں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی مائیں جو ہیں وہ بیچ دی، پہلے جرنیل نے آپ کے ساتھ سب سے پہلے کیا کیا، ایوب خان نے 3 دریا آپ کے جو ہے ان کا سودا کر لیا، دوسرا جرنیل آیا اس کے بعد ضیاء الحق صاحب، انہوں نے آ کے آپ کو ایسا کلچر ایسا سلسلہ دے دیا، شیعہ سنی کی لڑائی، یہ سب کچھ اسی دور میں سارے سلسلہ شروع ہو گئے، کلشن کو کلچر، اور پھر اس کے بعد وہ یعنی کہ وہ ایک تباہی والا معاملہ ہوا کہ آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے اور جو ایک وحدت تھی وہ ختم ہو گئی، یہاں پہ جماعت اسلامی کو توڑنے کے لیے متحدہ بنائی، اس وقت انہوں نے بنائی، سب کو پتہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے جماعت اسلامی یہاں کراچی میں، اور کراچی ترقی کر رہا تھا، روشنیوں کا شہر کہلایا جا رہا تھا، لیکن یہاں پہ ستیہ ناش کر کے رہتی، ہاں جی، وہ حکمرانوں کی غلطی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا جرنیل آیا ضیاء الحق کے بعد، ٹھیک ہے، اور اس نے آ کے جناب ان کا ایمان بھی بیچ دیا، پہلے نے دریا بیچے ہیں، دوسرے نے اسلام بیچا، اسلام کے نام پہ آیا تھا، اسلام کے نام پہ آیا تھا، 90 دن کے ساتھ میں 90 دن میں اسلامی قانون نافذ کروں گا، 90 دن گزر گئے، وہ 11 سال نکال گیا، دوسرا آیا اس نے کہا میں بھی 9-10 سال نکالوں گا کیونکہ میرے، ٹھیک ہے، اس نے ایک چیز رہ گئی تھی ان کے اندر، اسلام تو ختم ہو گیا تھا، ایمان تھوڑا سا باقی تھا سینے کے اندر، اس نے کیا دیا سب سے پہلے پاکستان، اس نے ایمان بھی آپ کا بیچ دیا، اب آپ کے پیچھے رہا کیا، نہ آپ کے پاس اسلام ہے، نہ آپ کے پاس دریا ہے، نہ آپ کے پاس ایمان ہے، کوئی چیز بھی نہیں رہی، اور سب انہوں نے آ کے آپ کا ستیہ ناش کر دیا۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، 5 جیمیں ہیں، آج آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے بہت اچھی باتیں کی، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پہلی دفعہ مجھے یہاں پہ اس پریویس میں کوئی ایسا بندہ ملا کہ جس سے بات کر کے مجھے مزہ آیا ہو۔ 5 یہاں پہ یعنی کہ وہ جیمیں ہیں جن نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، اس میں سب سے پہلے میں کسی کو نہیں لوں گا، پہلے نمبر پہ ہم خود لوں گا، میں اپنے آپ کو جرنلسٹ، ٹھیک ہے، جرنلسٹ جیم جرنلسٹ، جب تک آپ کو لفافہ نہیں ملے گا اس وقت تک نہ کسی کی خبر لگے گی، نہ اس وقت تک کسی کے یعنی کہ شان میں قصیدے گائے جائیں گے، جب آپ کو لفافہ نہیں ملے گا تو اس وقت لفافہ ملے گا تو آپ کو 2 گھنٹے بھی کسی کی ہاں ہاں واہ 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 سب کچھ سنائی جانی، آپ سنیں گے بیٹھے، ٹھیک ہے، اگر لفافہ نہیں ملے گا تو آپ کچھ بھی نہیں کسی کا بولا، وہ بیچارہ وہاں پہ جتنے مرضی لوگوں کو لے کے بیٹھا ہو آپ اس کی بات بھی نہیں کریں گے۔ جی میں پہلے 5 جیمیں پوری کر لوں اس کے بعد جی آپ کر لیں جو حال ہے اس کو وزیر اعظم چاہیں بنا دیں، اور اگر چاہیں تو وردی پہننے والے کو امیر المومنین بنا دیں، میڈیا کا کام چاہیں ذلیل کر دیں، ٹھیک ہے، یہ پہلی جیم ہے۔ دوسرے جیم جو ہے وہ ان کو جاہل جہادی کہ جن کو علم نہیں تھا، یہ منی پور رحمان جیسے ظالم لوگ جنہوں نے جہاد کا نام کا بیڑا غرق کیا، 10-10 گھنٹہ ان کو تقریر کے لیے، چاند دیکھنے کی تقریر کے لیے چاہیے ہوتا ہے، پہلے خطبہ شروع کرتے ہیں اور لوگوں کے وقت کا ان کو علم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب وہ جو ساری چیزیں جو انہوں نے منع کی تھی وہ ساری ان میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا خطبہ مختصر ہو، نماز بندی ہو، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ وہ ایک چاند کا خطبہ دینا ہوتا ہے کہ چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، ساری قوم بیچاری انتظار میں ہوتی ہے کہ ابھی منی پور ماں صاحب کیا فرمائیں گے، وہ پہلے وہ پورا بتائیں گے، پروفیسر وہ سیدنا مرشدنا پتہ نہیں کیا کچھ، وہ حضرت مولانا علامہ اور بقیت السلف جناب ولی کامل پروفیسر محمد یوسف صاحب ہیں، یہ جناب نوجوانوں کے لیڈر ہو، اللہ کے بندے جس کام کے لیے تجھے ٹائم دیا ہے تم وہ ٹائم وہ اس کے مطابق آپ اپنا کام کرو، بڑا غلط کر کے رکھ دیا انہوں نے، جہاز کا نام بدنام کر کے رکھ دیا، اور یہ جہل لوگ جتنے بھی ہیں یہ جہل علماء سے جہل ہاں جی، اور دوسرے اس کے بعد آگے جنرل، ٹھیک ہے، جنرل کا میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے یعنی کہ جنرلوں کا بتا دیا کہ کیا کیا، اس کے بعد جج آ گئے، جج جنہوں نے جب بھی کوئی نیا آیا ایل او کو تحت اس کو یعنی کہ وہ اپنے مطابق ترمیم کر دی، ٹھیک ہے، اور اس کو نظریہ ضرورت کے تحت اسی بندے کو قبول کر لیا، یہ نہیں دیکھا کہ یار اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ملک کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے،
لیکن وہ اپنی وہ سیٹ بچانے کے لیے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے. آج بدبختی سے بدقسمتی سے ایک بات کرتے ہوئے مجھے تکلیف تو بہت ہو رہی ہے کیونکہ میں نے اس عدلیہ کی بحالی میں بہت قربانیاں دی ہیں میں اپنے طور پہ بھی, لیکن اس کے باوجود میں آج ایک بات کہنے میں مجھے کوئی کسی قسم کا ہیزیٹیشن محسوس نہیں ہو رہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کراچی کے اندر ایم کیو ایم اعلان کر دے کہ صبح کو ہڑتال ہے تو چڑیا پر نہیں مارتی, لیکن اتنی بڑی, میں یہاں سے بات کرتا ہوں, لیکن اس قدر لوگوں نے ایم کیو ایم کے اعلانات کے باوجود 12 مئی کو اس چیف جسٹس کا استقبال کرنے کے لیے کراچی کے لیے جو بلوچ کالونی کے پل کے اوپر فائرنگ کا سامنا کر کے قربانیاں دیں. پورے کراچی میں ایسی مثالیں آپ کو نہیں ملیں گی, کہیں سے بھی نہیں ملیں گی. ایک میں نے لاہور سے لے کے اسلام آباد تک لانگ مارچ دیکھا, لاکھوں لوگ اس میں موجود تھے. یہاں لاکھ یہ والا نہیں, یہ گجرانوالہ والا نہیں جو اس سے پہلے ہوا تھا, جو اصل جو تھا لانگ مارچ, یہ تو ہوا نہیں تھا, یہ تو گجرانوالہ میں جب بریف کے جا کے محکم کا ہو گیا تھا کہ تم اتنا تم کر لو, اتنا ہم کر لیں گے اور کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جو پہلا لانگ مارچ تھا, میں آج پروفیسر یوسف صاحب آپ کو بتاؤں کہ میں نے بہت دینی مدارس کے پروگرام بھی دیکھے, میں نے بڑے بڑے اجتماعات دیکھے, لیکن ان اجتماعات میں نے دیکھا کہ اگر 1 لاکھ لوگ کہیں اکٹھا ہو جائے تو اس میں 5-10 کے جوتے چوری ہو جاتے ہیں, 5-10 کے موبائل گم ہو جاتے ہیں, 5-10 کے پرس غائب ہو جاتے ہیں, 3-4 کے یعنی کہ وہ چشمے, یہ روٹین ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں لاکھوں کا مجمع تھا, اگر میں مبالغہ رہی نہ کروں 10 لاکھ لوگ آپ کے لاہور سے چل کے اسلام آباد تک گئے تھے. نہ کسی کا جوتا گم ہوا, نہ کسی کا پرس گم ہوا, نہ کسی کا موبائل گم ہوا, کیونکہ وہ ایک ساتھ پہ گئے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم ملک بچانے نکلے ہیں اور ہمارے ساتھ چلو. منڈی بہاؤدین سے ایک بابا اٹھتا ہے, اس کے گھر میں 3 گائے ہیں, صرف وہی اس کی جمع پونجی ہے, تینوں ذبح کر کے دیگوں میں پکا کے تو وہ روڈ کے اوپر جی ٹی روڈ پہ لا کے پیکٹ کے اندر گوشت پھینک رہا ہے لوگوں کے اوپر. گجرانوالہ کے اندر ایک اماں ہے, لوگوں کے گھروں میں صفائی کرتی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, جمع پونجی کر کے عمرے کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں, جوٹ کے پیکٹ لیتی ہے اور پیکٹ لے کے تو لا کے فضا کے اندر پھینکتی ہے لوگوں کے اوپر جو لانگ مارچ جا رہا تھا. گرمی تھی, شدید گرمی, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا یار. ساہیوال کے اندر وکیل نکلتے ہیں, ان کے اوپر انہوں نے وہ تضاد پھینک دیا, ان کے اوپر وہ آگ لگا دی, ان کے چہرے جلتے گئے, سب کچھ ہو گیا. یعنی کہ یہاں پہ کتنی قربانی اس شخص کے لیے دی. اور اس بندے نے آج کیا کیا, آپ کو بھی علم ہے, مجھے بھی علم ہے, اس نے کہا ٹیل تو رائزنگ دا کورٹ, یعنی کہ وہ 30 سیکنڈ کھڑے ہو جاؤ اور آپ کو یہ سجایا. یعنی کہ جس بندے کی لوگوں نے جتنی توقعات اس بندے سے وابستہ کی تھی, کاش کہیں کسی وہ اللہ سے کر لیتے یا کسی اور جگہ سے کر لیتے تو آج ملک کا حالت. ایک پوائنٹ اور میں آپ کو اسی حوالے سے ایک پوائنٹ اور دے رہا ہوں, جب لوگوں نے جو قربانیاں دی کتنی کہ عام آدمی کو انصاف میں تبدیلی لوگ چاہتے تھے. آپ دیکھیے جب سے یہ بحال ہوئے ایک عام آدمی کی کس کیس کی سنوائی تھی, مجھے بتایا صرف گورنمنٹ کے ساتھ ہی الجھے رہے تھے, انہیں کے ساتھ ایک قتل لگی ہوئی ہے, چاہے وہ پریزیڈنٹ کے حوالے سے ہو یا میمو کیس ہو یا اس کے فرنانڈیز والا کیس ہو, ان سبھی کیس ہو, انہیں میں عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا جس نے قربانی. نہ آپ کو کچھ فائدہ ہوا, نہ مجھے کچھ فائدہ ہوا, کسی کو بھی, جنہوں نے قربانیاں دی, جنہوں نے وہاں ان کو کیا فائدہ. عام انسان کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کے ایک آدمی کی نہیں, مطلب پاکستان کے عوام کے لیے کہ یہ کام ہم نے عوام کی بہتری مہنگائی میں کمی کر. جب بھی ہم عوام کی بات کرتے ہیں تو کسی ایک آدمی کے فائدے کی بات نہیں ہو رہی. ایک عوامی ایشو کو آپ نے اگر سالو کیا اور ہم کہیں کہ نام آپ کی قربانی سے بھی بالکل صحیح, کہیں بھی کچھ نظر نہیں آتا. ایک عوامی مطالبے پر آپ نے اپنے آپ کو نوٹس نہیں لے رہے. ہو گئے جناب 3 جیم ہو گئے, جرنلسٹ, جج ہو گئے, جرنلسٹ ہو گئے, جہل جہادی ہو گیا. ٹھیک ہے, کتنے ہو گئے؟ نمبر 1 نہیں, میں خیال پہلے نمبر جرنلسٹ 1, نمبر 2 جج, نمبر 3 جرنیل, نمبر 4 جہل جہادی, اور نمبر 5 جاگیردار نمبر 1 جاگیردار سسٹم پاکستان کی بنیادوں میں بیٹھے. بالکل, یہ 5 جیمیں ہیں, یہ جہاں 5 جیمیں. جاگیردار کی ڈیفینیشن آپ کریں گے, آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے کہ جاگیرداروں نے کیا کیا. جاگیردار وہ شخص ہے جو عوام کو ایجوکیٹ نہیں ہونے دیتا. گاؤں کا چودھری اگر مسئلے حل کر دے تو چودھری کون کرے گا. بالکل, ہمارے یہاں وہ فیوڈل سسٹم ہے دنیا کا بدترین. کچھ لوگوں کے پاس 50,000 ایکڑ زمین اور وہی سیاست پیسے مانگتے ہیں. بالکل, اسمبلی میں بھی وہی بیٹھے ہیں.
جی جی اچھا میں آپ کو یہ آپ نے نشاندہی کی، میں جو چیزیں بتا رہا ہوں ہماری پاکستان سے سوشالوجی جو پڑھاتے ہیں، میں سوشالوجی سروس میں ماسٹر میں کیا ہے اور میں ابھی بھی ماسٹر لیول میں پڑھا رہا ہوں نا سوشالوجی. میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی معاشرے کمیونیکیشن ایک ایسی چیز ہے کہ اسی سے گریپ ہوتی ہے. آپ جب بات کریں ہم 10 آدمی تو 10 آدمی آپ کے لیے جس دنیا میں مشہور ہوتا ہے وہ اس وجہ سے مشہور ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن کی وجہ سے. پاکستانی قوم کی کمیونیکیشن دو طبقوں میں ایک ہے جناب علی اس دور میں اس دور کی بات ہے، ایک ہے میڈیا اور دوسرا ہے مولوی. میں نہ گاڑی ہے نہ میرا کوئی مذہبی گیٹ اپ نہیں ہے، میں قرآن کی بات تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہوں اور لوگ بولیں گے غلط ہے. مولوی اگر ان پڑھ مولوی کہہ رہا ہوگا تو کہیں گے غلط بھی ہوگی. اب خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے وہ لبادہ اڑا ہوا ہے، وہ مولوی کہاں کا جی کتنی آ رہی ہے. بالکل بہت کمیونیکیشن ہر محلے ہر 10 گھر کے اوپر ایک کمیونیکیٹر بیٹھا زبردست بیٹھا ہوا اور اس کا انفلوئنس اتنا ہے کہ اس کا انفلوئنس ہم نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کسی میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر ایک فرقے والا دوسرے کے فرقے والے کے علاقے میں جا کے پروگرام نہیں کر سکتا، اگر وہ کرنے جاتا ان کی مسجد میں جا کے اعلان کرتا تو سارے اس مولوی کے کہنے پہ اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو باہر پھینک دیتے ہیں. اتنا انفلوئنس ان میں موجود ہے ان میں، یعنی کہ اور روٹس تک ہے. بچوں کو بھی پتہ ہے کہ مولوی صاحب ہیں، یہ ہمارے مولوی صاحب ہیں، یہ ہمارے محلے کے مولوی صاحب ہیں. مقدس گائے ہے بالکل وہی جس طرح ہامون کا بت ہوتا تھا مصریوں کا، یا وہ بالکل ایسے بالکل غلط تو ہے یہ. مجرم بھی سب سے بڑھ کے سب سے بڑا مجرم ہے کہ جیسا لگتا ہے کہ لوگوں کو بتاتا ہی نہیں ہے، اور اس کی تو ذمہ داری اس کی تو ڈیوٹی ہے لگی ہوئی ہے. یہ اس کو تو بتانا چاہیے تھا بھائی یہ 72 کا قانون نہیں، یہ آئین ہے، یہ آسمان سے اترا ہوا آئین ہے، یہ قرآن یہ آئین ہے. یہ بتاتا ہی نہیں. یہ تو اپنے مفادات کے لیے 72 کے آئین کے تناظر میں ٹھیک ہے سارا کچھ وہی کرتے ہیں. میں انسان کو بھٹکائے ہوئے گناہ اور ثواب کے چکر میں پھنسائے ہوئے قرآن کی صحیح تشریح کو پیش نہیں کر رہا. ہر مولوی کا اپنا ایک الگ فکر ہے، مطلب جو چیز آپ کو بالکل 100% آپ کی بات ہے. مولوی کا دوسرے نمبر پہ ٹی وی کے مطلب یہ سمجھیں گے میڈیا ہر گھر میں وہ محلے کا ہے تو یہ گھر کے اندر ہاں یہ ہر گھر میں بیٹھو. اگر وہ ایک محلے میں ایک مسجد ہے اور وہاں تو مولوی اس کو خطیب ہے اور میڈیا کے تحت ہر گھر میں ٹی وی موجود ہے اور گھر میں کیبل لگی ہوئی ہے. چلو کوئی شاذ و نادر اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک متقی پرہیزگار آدمی ہوگا. عام آدمی جب بلیو کرتا ہے دیکھے جو آگے نہیں پر اس کا مطلب ہو رہا ہے. مجھے رات ایسے محسوس ہوا جیسے کچھ آیا ہے زلزلہ آیا ہے اور میں نے جلدی سے سب سے پہلے مجھے محسوس ہوا اور میں نے ٹی وی کا سوئچ آن کیا 2-3 منٹ دیکھا اس کے بعد بات میں نہیں زلزلہ نہیں آیا. یعنی کیا بالکل آپ بالکل میڈیا کی آنکھ سے میڈیا کیا ہوا بالکل زبردست بہت زبردست بات ہے. بالکل 100% آپ کی بات ہے. اب جو ساری بات کریں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے کلاس میں پڑھایا تھیوری کی میں نے بات پڑھائی کہ کہہ رہے سر ایجنڈا سیٹنگ کی کوئی مثال نہیں ہے. ایجنڈا سیٹنگ کی 3 مثالیں دوں گا. ایک لیٹسٹ ایک تھوڑی دن پہلے کی پہلی مثال یہ آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ کیسے فنڈ ریز بھی ہو رہے ہیں آپ ایسا کریں ٹیکس کا جیسے لگائیں گے ٹیکس پانی بیچیں پانی تو ہماری کوئی خریدنا قدرت نے بہت دیا فری ہے یا تو گناہ سمجھتے ہیں پانی بکوائیں گے ہم ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ کہ باہر پاکستان سے باہر کچھ وہ جو ہوتے ہیں فزیشینس ہوتے ہیں یا جو ڈاکٹر ٹائپ یا فرضی ریسرچ کے نام پر بتاتے ہیں کہ جناب اس سے بیکٹیریا یہ ہو رہا ہے وہی پانی صحت کے نقصان دہ. پاکستان میں تو اب یہ بیک گراؤنڈ ہوا 3 سال پہلے کام یہ 3 سال پہلے کی بات آپ رہے یعنی کہ آپ تھوڑے سے پچھلی مثال دے رہے ہیں. 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں 15 سال پہلے کی جب 500 لوگ منرل واٹر پیتے پاکستان میں تصور نہیں تھا. آپ نے آہستہ آہستہ کلو پائپ کے طور پر یہ فریج ہے پرسو کا پرسن چھوڑ بھی دیا. ٹھیک ہے جب لوگوں نے کہا کہ اصل پانی کا لوگ شان بھی اسٹیٹس کو بھی بنا اس کا یہ کہ بہتر ہے ہم نے کہا نہیں کہ ہونا چاہیے. وہی کمپنی جو
جن لوگوں نے کیا تھا وہ انہوں نے اپنی کمپنی یہاں قائم کی انتظاموں پر سب کو نیٹ پلیئر فلاں فلاں بات کی زبردست. ٹھیک ہے. پھر ایسا ہوتا دیکھا کہ لوگوں نے یہاں کی جو تاجر یا انکم کا انڈسٹری تھے یا جو منافع لینے والی کمپنی انہوں نے کہا یہ بہت اچھا کام ہے, اس سے اچھا تو کوئی کام نہیں, خالی پانی بھر کے بیچنا پیسہ ہے. تو انہوں نے پانی کو اس کلچر کو رائٹ کرنا چاہیے. 2005 سال میں پانی کنسرن بن گیا اور ہمارے یہاں پانی بھی بکنے لگا. میڈیا کی ایک مثال کی کیسے ہم ایجنڈا سیٹنگ سے کہتے ہیں, یہ ایجنڈا سیٹنگ دوسری مثال. اب یہی میں کہہ رہا تھا, اگر یہ ایجنڈا سیٹنگ دوسری مثال اسی میں دی گئی, انہوں نے ابو کلام آزاد نے کہا کہ جہاں پاکستان بننے تو اسی تصویر کا ایک حصہ تھا کہ پاکستان بننے کے بعد کس کو فائدہ ہوا, ان لوگوں کو جو مراحل یافتہ طبقہ تھا جو ان کے حاشیہ بردار تھے, اس کے انگریز اور وہ بیوروکریسی جو ان کو ان کا ساتھ دے رہی تھی. تو پاکستان کے جو ثمرات ہیں وہ عام انسان تک نہیں پہنچے, صرف ایک مخصوص طبقے تک روز تک نہیں پہنچے اور مقصد بھی یہی تھا کریم تک پہنچے. تو یہ ایجنڈا سیٹنگ اگر لارج ماؤنٹ بیٹن میں مطلب اس نے انڈائریکٹلی یہ بات نکل رہی ہے کہ جناب قائد اعظم اور جو مسلم لیگ کی جو پوری ٹیم تھی اور کانگریس کی جو ٹیم تھی وہ کسی ایجنڈے پر کام کر رہے تھے اور برٹش ایجنڈے پر کام کر رہے تھے. اس ایجنڈے کو انہوں نے مسلم لیگ بنا کے کانگریس بنا کر ایجنڈا اور اس ایجنڈے جیسے انہوں نے سوچا تھا ہونا کنجیکشن کشمیر کو رکھا. اگر کشمیر نہیں ہوتا, اگر یہ جو فسادات رکھے گئے نا یہ جانبوجھ کے رکھے گئے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں سب سے زیادہ فائدہ کس کا مجھے آپ بتائیں. آرمی بیوروکریسی, ٹھیک ایسے آپ کے بجٹ کا 73% آرمی بیوروکریسی, جس کے فنڈ کو آپ دیکھ نہیں سکتے کہ آپ کو گناہ ہے گناہ ہے کتنا آپ یہ کہیں کہ اتنے پیسے میں راضی ہوتے ہیں, آپ کو کیا پتا کہ ڈیپینڈ کے لیے ضروری تھا. آپ نے ایسی بات کیوں کی؟ میں مثال دوں یہاں پہ, میں نے ایک دور میں میرے ایک بہت اچھے محسن دوست ہے, وہ وہاں پہ لاہور میں نسبت روڈ پہ ان کی پرنٹنگ کی اپنی پریس تھی, تو وہاں پہ میں بھی کچھ عرصہ جا کے بیٹھنے لگ گیا. طالب علمی کے دور کی بات ہے. تو وہاں پہ ایک میجر صاحب تھے یا کرنل صاحب تھے, کوئی وہاں پہ آئے, انہوں نے آگے کہا کہ یہ یونیورسٹی پینسل جو ہے تیار کرنی ہے ہمارے آفس کے لیے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو فزیکلٹی جو بھی اس کی ریٹ دو کے چیک کرنے کے بعد اس کو ایک کوٹیشن دے دی. وہ 3.5 روپے کی تھی پینسل. وہ آئے دوبارہ آ کے انہوں نے کہا کوٹیشن تیار ہے, میں کہا یہ لے لیں. کوٹیشن جب ان کو دی تو کہتے ہیں اس کو مزید بہتر بنائیں. ہم نے مزید کوشش کی کہ اس میں جو رہ گئی نہیں بہتر بنائیں ہاں اب مزید بہتر بنائیں, کوالٹی کو نہیں مزید کوٹیشن کو بڑھائیں. ہم نے کوئی مزید جو چیز جو تھی اس میں کرا کے ہم نے 4 روپے 30 پیسے کی پینسل جو ہے نا ان کو دی. پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ آیا تو انہوں نے کہا مزید اس کو کچھ یعنی کہ مہنگا کریں مزید. ہم نے دیکھا یار اور مزید تو اس میں کچھ ہو نہیں سکتا جو اس کے اوپر یہ لکھ دیتے ہیں جس طرح بھی جو کوئی معاملہ. ہم نے وہ جو آپ کی بات ہے کہ 5 روپے 20 پیسے تک ان کو لے گئے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو راؤنڈ فگر دیں 9 روپے دوں گا فی پینسل کے, آپ نے مجھے ذاتی طور پہ 18 روپے کی وہ دینی ہے, 18 روپے کا مجھے وہ رسید دوں گا. ٹھیک ہے 9 5 آپ کو 5 میں آپ بہترین سے بہترین تیار کر رہے ہیں, 4 آپ کھاؤ. ٹھیک ہے, اور وہ ایک پینسل نہیں ہوگی, وہ لاکھوں پینسل ہوں گی, ہاں کروڑوں میں ہوں گی جو وہاں پہ وہ جائیں گی. آپ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو کی. اس کے بعد وہ آئے دوسری دفعہ پینسل وغیرہ کے بعد, سیکنڈ ٹائم پہ آئے تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے وہ اس کا فلٹر چاہیے, ٹینک کا فلٹر چاہیے, کیونکہ وہ رکشے کا فلٹر تھا, موٹر سائیکل کے فلٹر بناتے تھے. ان کو انہوں نے کہا کہ ہم تو ٹینک کا فلٹر نہیں بناتے. انہوں نے کہا یہی فلٹر ہم مجھے دے دیں, میں وہیں لگا دوں گا اس کے اندر. ہاں وہ آگے آپ ایک فلٹر جو کیا سوچ وہ 10,000 روپے کا ٹینک کا فلٹر ہے, فلٹر وہی ہے, بس اس کی وہ جو باہر والی باٹی کو چینج کر دو. چودھری شراج کے رائٹ ہینڈ ہوتے تھے, چودھری بلیہار سے کام کرتے تھے, اس کا نام ہے ملک چیئرمین کہتے ملک صاحب. وہ کے ساتھ وہ ایک دفعہ آئے تو انہیں چاہیے تھا جناب, انہوں نے کہا پوزیشن نکلا ہے رینجر کا, ابھی 10 سال پہلے کی بات 95 کی بات. 36 سال یہاں کے ڈی جی کے اس ہوتے رینجر ہوتے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ جو ہوتی نا ہیلمٹ کا پوزیشن آیا تھا, اور ہیلمٹ کے پوزیشن کا
جب یہ اپروو کروانا ہے وہ انہوں نے کہا مجھے وہ کافی ایکٹیو کا بندہ ہے اور آپ تھوڑا سا میری مطلب میرے شاگرد بیسٹ آپ کو سمجھے کہ میں جن لوگوں کو پڑھایا وہ سیکرٹری ڈپٹی سیکرٹری لیول تک اور آج میں سب جگہ ہے تقریباً یار فلاں بندہ ہے وہ تمہارے وہ جو لوگ کا تم نے کہا چاہتا ہے تو وہاں سے اپروو کرانا ہے جی ٹی کا ان کا کیا ریٹ ہے اب میں حیران رہ گیا ایک ہیلمٹ 34,000 اللہ اکبر